اور ایک مومن کو مومنہ کو معلوم ہوتا ہے کہ دعا انسان کا سب سے خطرناک اور سب سے مضبوط ہتھیار ہوتا ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے مدینہ یونیورسٹی کے اندر مجھے ایک استاد نے پروفیسر نے ایک چھوٹا سا واقعہ سنایا تھا۔ فرمایا کہ ایک شخص نے جب ہاسپٹل کے اندر اپنے ٹیسٹ کرائے، ٹیسٹ میں ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ کو کینسر کی بیماری لگ گئی ہے۔ رب ذوالجلال ہمارے معاشرے کو اس خطرناک اور مہلک بیماری سے محفوظ رکھے۔ کہا کینسر کی بیماری ہو گئی ہے۔ کہا اس شخص کو اپنے سامنے کچھ نظر نہیں آیا، اور خاص کر کے آج سے 50 سال 40 سال پہلے کینسر کا لفظ سن کر کے اور زیادہ انسان ڈر جاتا تھا۔ کہا اس کے سامنے کچھ نہیں نظر آیا، اندھیرا ہی اندھیرا نظر آیا، اور اس اندھیرے میں اس کو امید کی ایک کرن نظر آئی، وہ یہ کہ میں رب ذوالجلال کا دروازہ کھٹکھٹاؤں۔ کہا اس شخص نے احرام اٹھایا، میقات سے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک یہ کہہ کر کے تلبیہ پکارتے رہے، عمرہ کے لیے روانہ ہوئی۔ جب مکہ پہنچے، رب ذوالجلال کے ساتھ استوار کیا مسئلہ، رب ذوالجلال سے دعا مانگی۔ یہ دعا ہمارے پاس بھی یہ ہتھیار موجود ہے، لیکن ہم اس ہتھیار کو استعمال ہی نہیں کرتے۔ ہم تو مسجد کے اندر ایک سلام یہاں پھیرتے ہیں، گیٹ سے باہر دوسری سلام ہوتی ہے، دوسری طرف سلام گیٹ سے باہر ہوتی ہے، اور دوڑ اس طرح سے ہوتی ہے جیسے ہمارے پیچھے کوئی فورس لگی ہو بھگانے کے لیے۔ اس طرح سے ہم دوڑتے ہیں مسجد سے۔ معاف کیجئے گا، سروے کر لیجئے، آج اگر امام 3 رکعت پڑھائے گا کوئی نہیں بولے گا کہ امام صاحب 3 ہی رکعت پڑھے۔ اگر ہم 4 کے بدلے 5 رکعت پڑھ لیں گے، امام کو تو غلطی ہوتی ہے، مقتدیوں میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہوتا ہے جو لقمہ دے سکے امام صاحب 4 کے بدلے ہم نے 5 رکعت پڑھ۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا ذہن کہیں اور ہوتا ہے۔ ظاہراً ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، ہم دکانوں کا حساب کرتے ہیں، ہم بچوں کے متعلق سوچتے رہتے ہیں، ہمارے ذہن میں مختلف خیالات ہوتے ہیں جن کو ہم یہاں پر حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ظاہری طور نماز میں ہوتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں چلتا ہے۔ اگر 1 کے بدلے 2 کے بدلے میں اس وقت 3 رکعت پڑھا دوں، مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہم میں سے کانفیڈنس کے ساتھ کوئی کہے کہ نہیں ہم نے 2 ہی رکعت، اگر کہے گا بھی تب شاید ہم نے 2 ہی رکعت پڑھ لی۔ اعتماد اور ایک مومن کو مومنہ کو معلوم ہوتا ہے کہ دعا انسان کا سب سے خطرناک اور سب سے مضبوط ہتھیار ہوتا ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے مدینہ یونیورسٹی کے اندر مجھے ایک استاد نے پروفیسر نے ایک چھوٹا سا واقعہ سنایا تھا۔ فرمایا کہ ایک شخص نے جب ہاسپٹل